الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. وفي رواية: يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. انتہائی واجب الاحترام دوستو، آپ حضرات کے سامنے آج حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب مختصراً پیش کیے جائیں گے. دوستو یاد رکھو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ محبوب اور چہیتی اور لاڈلی بیٹی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا: فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے. فمن اغضبها اغضبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا. اور دوسری روایت میں آتا ہے: یریبنی ما ارابها، جو چیز فاطمہ کو قلق میں ڈالتی ہے وہ مجھے بھی قلق میں ڈالتی ہے. اور وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا، جو چیز فاطمہ کو تکلیف میں ڈالتی ہے وہ مجھے بھی ایذا و تکلیف میں ڈالتی ہے. دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ مشابہ تھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چال چلن کے انداز میں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ مشابہ تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو ایک مرتبہ خطاب کر کے فرمایا: اے فاطمہ، تم، میں، علی، حسن اور حسین، ہم سارے کے سارے جنت میں ایک ہی جگہ ایک ہی محل میں ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا: احب اہلی الی فاطمہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ مجھے اپنے گھرانے میں تمام افراد میں حضرت فاطمہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب میں اتنی بات بھی کافی ہے کہ آپ کا جو بابا ہیں وہ بھی عظیم صفات کے مالک ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں. اسی طرح آپ کی جو والدہ ہے وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور اسی طرح آپ کی یہ فضیلت بھی بہت زیادہ ہے کہ آپ حضرت علی شیر خدا، خاتم الخلفاء، فاتح خیبر، ان کی یہ زوجہ بنی ہیں. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ عظمت میں بہت آگے ہے کیونکہ بنت نبی زوجہ علی ہے. دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قریب بلا کر فرمایا، ان کے کان میں ایک بات ارشاد فرمائی تو حضرت فاطمہ رونے لگی. اس کے بعد آپ نے دوسری مرتبہ ان کے کان میں ایک بات فرمائی تو آپ ہنسنے لگ گئیں. تو اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے یہ سبب اور یہ واقعہ، یہ ترتیب اور یہ ہنسنے اور رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا: میں اپنے بابا کے اس راز کو ظاہر نہیں کروں گی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس واقعے کا سبب پوچھا گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: پہلی مرتبہ جب میرے بابا نے میرے کان میں بات کہی، اے فاطمہ، میرا خیال ہے کہ میرا موت کا وقت قریب آ چکا ہے، تو یہ بات سن کر میں رونے لگ گئی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری مرتبہ میرے کان میں بات کہی وہ یہ تھی کہ اے فاطمہ، تو اس بات پہ راضی و خوش نہیں ہے، جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی، کہ تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو سب سے پہلے میرے گھرانے میں مجھ سے ملاقات کرے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس بات بتانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو کر ہنسنے لگی۔ دوستو یہ عظیم خاتون تھی جس کے بارے میں قرآن و احادیث میں بہت بڑے فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں۔ ان کا حیا کی بھی مثال مشہور ہے، اور اسی طرح ان کا تقوی بھی بہت اعلیٰ ہے۔ اسی طرح آپ کی جو صفات و کمالات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ دوستو آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ اہل بیت میں ایک فرد ہیں۔ دوستو حضرت فاطمہ کی فضیلت زیادہ ہے یا حضرت عائشہ کی فضیلت زیادہ ہے یا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فضیلت میں زیادہ ہیں؟ دوستو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے اندر 3 مسالک ہیں، لیکن اس میں صحیح یہ ہے کہ اس کے اندر خاموشی اختیار کی جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت کا ٹکڑا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت کے ٹکڑے کو کسی کو اس پر فضیلت نہیں دے سکتا۔ دوستو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم خاتون تھی جس کے فضیلت پوری دنیا پہ عیاں اور ظاہر ہے، کسی پر ان کی فضیلت مخفی نہیں ہے۔ والسلام۔